اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سمری یعنی خلاصہ کرنے کے اہم سٹیپس کے متعلق پڑھا تھا۔ اس فلو چارٹ میں وہ تمام سٹیپس دیے گئے ہیں جنہیں سمری یا خلاصہ لکھتے وقت فالو کرنے سے ایک بہترین سمری تشکیل دی جا سکتی ہے۔ تو اب ہم اس ویڈیو میں اسی فلو چارٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ولیم ورڈزورتھ کی مشہور نظم ڈیفوڈلز کا خلاصہ کریں گے۔ چلیے ان سٹیپس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ ریڈنگ اسکمنگ یعنی دی گئی تحریر کو سرسری سے پڑھنا، اور ایسا کیا جاتا ہے اس تحریر کے مرکزی خیال کا پتہ لگانے کے لیے۔ اگلا سٹیپ ہے اسکیننگ، جو کہ آؤٹ لائننگ اور ایکسٹریکٹنگ پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اسی تحریر کو ایک مرتبہ پھر غور سے پڑھا جاتا ہے اور اس میں مرکزی خیال کے مطابق اہم نکات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے انڈر لائننگ کا استعمال ہو سکتا ہے، اضافی چیزوں کو اومٹ کرنے کے لیے انہیں کٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر نوٹس بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اگلا سٹیپ ہے ری ریڈنگ، آؤٹ لائننگ، آرگنائزنگ آئیڈیاز۔ تو اسکیننگ کرنے کے بعد اور ایڈٹ کرنے کے بعد جو مواد بچ جاتا ہے اسے دوبارہ سے پڑھا جاتا ہے تاکہ خیالات کو ترتیب دی جا سکے۔ اگلے سٹیپ میں ایک مرتبہ پھر تمام معلومات کو اچھے سے چیک کر لیا جاتا ہے اور پھر لکھا جاتا ہے پہلا ڈرافٹ، یعنی جن اہم نکات کو نکالا گیا تھا ان کو ترتیب اور ربط کے ساتھ اپنے الفاظ میں محدود ترین صورت میں لکھا جاتا ہے، اور پھر اس فرسٹ ڈرافٹ کو بھی ری چیک کیا جاتا ہے تاکہ اگر اس میں کوئی اضافی بات رہ گئی ہو تو اسے کٹ کر کے اسے مزید جامع اور مکمل بنایا جا سکے۔ یہاں بھی چیکنگ، کٹنگ اور ایڈیٹنگ کے عمل کو دہرایا جاتا ہے، اور پھر جو باقی بچ جاتا ہے اگلے سٹیپ میں اسے اچھے سے پڑھ کر سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر اوریجنل پیسج کو ایک مرتبہ پھر سرسری سا پڑھ لیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں اسکمنگ، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کوئی اہم بات رہ تو نہیں گئی، اور پھر ایک آخری مرتبہ جمع کیے جانے والے اہم نکات کی دہرائی کر لی جاتی ہے، اور پھر لکھ سکتے ہیں آپ ایک سیکنڈ یا تھرڈ ڈرافٹ، یعنی اسی عمل کو دوسری یا تیسری مرتبہ بھی دہرایا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے سیکنڈ ڈرافٹ سے مطمئن ہوں تو آپ اسے فائنل ڈرافٹ کے طور پر یا پھر فائنل سمری کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب فلو چارٹ میں دیے گئے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں اس نظم کو۔ اسے ہم سرسری سے پڑھیں گے اور اس کے مرکزی خیال کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ڈیفوڈلز۔ ڈیفوڈلز نرگس کی قسم کا پیلے رنگ کا پھول ہوتا ہے۔ تو اگر اس نظم کا عنوان ڈیفوڈلز کے نام پر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ نظم یقیناً ڈیفوڈل کے پھولوں کے گرد گھومتی ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, and when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils. William Wordsworth۔ تو اس نظم میں شاعر اپنے ساتھ بیتے ہوئے ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہے۔ جب وہ وادیوں اور پہاڑوں پر سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو اچانک اس کی نظر پیلے رنگ کے ڈیفوڈلز کے پھولوں پر پڑی، جو کہ جھیل کے کنارے درختوں کے نیچے اس طرح پھڑ پھڑا رہے تھے جیسے ہوا میں رقص کر رہے ہوں۔ وہ اس طرح سے دکھائی دے رہے تھے جیسے
چمکتے دمکتے ہوئے ستاروں کا ایک جھرمٹ ہو۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی لکیر کی صورت میں دکھائی دے رہے تھے، اور وہ تعداد میں اس قدر زیادہ تھے کہ ایک ہی جھلک میں جیسے 10,000 ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہوں اور اپنے سروں کو جھٹکتے ہوئے پرجوش رقص کر رہے ہوں۔ ان کے قریب ہی موجود لہریں بھی رقص کر رہی تھیں، لیکن پھول ان چمکتی ہوئی لہروں سے بھی بڑھ کر رقص کر رہے تھے، اور ان کی خوشی لہروں کی خوشی سے بڑھ کر معلوم ہو رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر ایک شاعر خوش ہوئے بنا نہیں رہ سکتا۔ جب وہ ایسے زندہ دلوں کی صحبت میں ہو تو شاعر کہتا ہے کہ وہ تکتا رہا اور تکتا رہا، لیکن اس وقت اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ اس نظارے نے اسے کتنی بڑی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اور آخری بند میں اس دولت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو اب جب کہ اس نظارے کو دیکھتے ہوئے خاصا وقت بیت چکا ہے، اور جب بھی شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنی جائے آرام پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، کبھی چوکنا یا پھر کبھی حالت غنودگی میں، تو اس خوبصورت منظر کا تصور اس کے تخیل کے پردے پر رونما ہوتا ہے، یعنی اس کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، جو کہ اس کی تنہائی کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ اور پھر اس خوبصورت منظر کو یاد کر کے شاعر کا دل اس قدر محظوظ ہوتا ہے کہ گویا وہ بھی ان ڈیفیڈلز کی طرح رقص کر رہا ہو۔ اور یہ خوبصورت نظم لکھی ہے ولیم ورڈزورتھ نے، جنہوں نے رومانٹک پوئٹری کا آغاز کیا تھا، اور وہ قدرتی مناظر کے بہت ہی دلدادہ تھے۔ انہوں نے زیادہ تر نظمیں قدرتی مناظر کے متعلق ہی لکھی ہیں۔ تو اب آپ اس نظم کے مطلب کو سمجھنے کے بعد اس کے مرکزی خیال کو جان چکے ہوں گے۔ تو اس کا مرکزی خیال ہے ڈیفیڈلز کے پھولوں کا خوبصورت نظارہ اور ان کا خوبصورت رقص، جو شاعر کے ذہن پر اس قدر اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ بہت مدت بعد تک بھی اسے یاد کر کے اس سے محظوظ ہوتا رہتا ہے، اور اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور یہ بات اسے بڑی تسکین دیتی ہے۔ تو اس فلو چارٹ کے حساب سے ہم نے ریڈنگ اور اسکیمنگ کے اسٹیپ کو مکمل کر لیا ہے، اور اس کی مدد سے ہم مرکزی خیال تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ اب اس مرکزی خیال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کرنی ہے اسکیننگ، آؤٹ لائننگ، ایکسٹریکٹنگ۔ تو اب ہم مرکزی خیال کو سامنے رکھتے ہوئے اس نظم میں سے صرف ان حصوں کو انڈر لائن کریں گے جو کہ مرکزی خیال کے مطابق اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مرکزی خیال کو سامنے رکھتے ہوئے ہر سٹینزا یا بند میں سے اہم نکات کو انڈر لائن کر دیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی جانب۔ انڈر لائن کی گئی معلومات کو اب ہم پڑھیں گے اور اس کی ترتیب کو دیکھیں گے، اور ان آئیڈیاز کو باربط اور معنی خیز انداز میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے پہلے ان پوائنٹس کو پڑھتے ہیں۔ I saw a crowd of golden daffodils dancing in the breeze۔ تو پہلے سٹینزا میں یہ اہم نکات ہیں جو کہ بالکل مرکزی خیال کے مطابق ہیں، یعنی کہ شاعر نے سنہرے رنگ کے ڈیفوڈلز دیکھے جو کہ ایک بہت بڑے گروہ یا جھمگٹے کی صورت میں دکھائی دے رہے تھے، اور وہ ہوا میں رقص کر رہے تھے۔ اگلے بند میں ان ڈیفوڈلز کی تعداد پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے 10,000 saw I at a glance، یعنی ایک ہی جھلک میں وہ ہزاروں کی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے۔ اس سے اگلے بند میں اہم بات ہے آؤٹ ڈیڈ ویوز، یعنی ڈیفوڈلز کا جو ڈانس تھا وہ لہروں کے رقص سے بھی زیادہ پرمسرت دکھائی دے رہا تھا۔ گلی کہتے ہیں مسرت کو، مسرت یعنی خوشی۔ اور پھر دوسری اہم بات ہے لٹل تھاٹ واٹ ویلتھ the show to me had brought، یعنی اس وقت شاعر کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ کتنا بڑا خزانہ لگ گیا تھا۔ اور آخری بند کے اہم نکات ہیں for oft vacant pensive mood they flash and then my heart with pleasure fills، یعنی اکثر، یہاں میں ان دو الفاظ کی تصحیح بھی کرتی چلوں۔ ویکنٹ یعنی جب کوئی خالی پن محسوس کرتا ہے یا اکیلا پن محسوس کرتا ہے، اور پینسو موڈ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ بہت گہری سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی اکثر جب شاعر اکیلے پن یا گہری سوچ کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس خوبصورت منظر
کا خیال اس کے ذہن میں پھر سے نمایاں ہوتا ہے یا اجاگر ہو جاتا ہے. دے فلیش. اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ اینڈ دین مائی ہارٹ وتھ پلیجر فلز. اس کا دل پرمسرت ہو جاتا ہے یعنی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. تو اب اگلے سٹیپ کی باری ہے، یعنی کہ ان چھوٹے چھوٹے نوٹس کو جمع کر کے ایک درست ترتیب اور ہم آہنگ طریقے سے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. لکھنے سے پہلے نظم کو ایک مرتبہ پھر پڑھا جا سکتا ہے تاکہ لکھتے وقت آپ کی تحریر میں بھی ایک ربط قائم رہ سکے. تو اب یہاں اس نظم کا پہلا ڈرافٹ موجود ہے جسے سمری کے تمام سٹیپس کو فلو چارٹ کے مطابق پورا کرتے ہوئے لکھا گیا ہے. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں. The poet was walking around. Suddenly, as he passed a lake, he noticed a big group of yellow daffodils waving in the breeze. There are thousands and thousands in sight. All these flowers seemed to be dancing in the breeze. The daffodils danced, and so did the waves of the lake. The daffodils danced better. He didn't even realize what a gift he has received until later. Now, whenever he's feeling kind of drowsy and lonely, he just thinks of the daffodils and he feels his heart is happily dancing. یعنی شاعر جب ادھر ادھر پھر رہا تھا، اچانک جب وہ ایک جھیل کے پاس سے گزر رہا تھا، اس کی نظر پیلے رنگ کے ڈیفوڈلز کے پھولوں کے ایک جھرمٹ پر پڑی جو کہ ہوا میں لہرا رہے تھے. وہ ہزاروں کی تعداد میں دکھائی دے رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا وہ ہوا میں رقص کر رہے ہوں. ڈیفوڈلز بھی رقص کر رہے تھے اور جھیل کی لہریں بھی رقص کر رہی تھیں، یعنی جھیل کے پانی کی لہریں بھی ساتھ ہی رقص کر رہی تھیں، لیکن ڈیفوڈلز ان سے بہتر رقص کر رہے تھے. اس وقت اسے احساس نہیں ہوا کہ اسے کتنا بڑا تحفہ مل گیا تھا یا پھر کتنا بڑا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا. اب وہ جب بھی گہری سوچ رہا ہوتا ہے یا پھر اکیلا پن محسوس کرتا ہے تو وہ صرف ان ڈیفوڈلز کے پھولوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور ایسا سوچنے سے اسے اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسا اس کا دل خوشی سے جھوم رہا ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمری کے اندر کس طرح سے نظم میں سے چنے گئے خاص نکات کو ترتیب دے کر اپنے الفاظ میں ایک ربط کے ساتھ لکھا گیا ہے. اب ہم اسے اگلے سٹیپ کو کرنے کے لیے اسے چیک کرتے ہوئے ایڈٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس میں سے غیر ضروری باتوں کو کاٹ سکتے ہیں اور پھر اسے دوبارہ پڑھا جائے گا اور پھر ایک سیکنڈ ڈرافٹ لکھ لیا جائے گا. اگر وہ سیکنڈ ڈرافٹ سمری کے معیار پر پورا اترتا ہو تو ہم اسے فائنل ڈرافٹ ہی سمجھیں گے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس فرسٹ ڈرافٹ کو ایڈیٹنگ کے عمل سے گزارا گیا ہے. اب اسے پڑھ کر دیکھنا ہوگا کہ باقی جو کچھ بچا ہے آیا اس میں ابھی بھی ربط قائم ہے. تو مل کر پڑھتے ہیں. The poet was walking around. Suddenly he noticed daffodils waving in the breeze. There are thousands in sight. The daffodils danced and so did the waves of the lake. The daffodils danced better. He didn't even realize what a gift he has received until later. Now, whenever he's feeling kind of drowsy and lonely, he just thinks of the daffodils and feels his heart is happily dancing. تو یہ تمام باتیں مرکزی خیال کے عین مطابق ہیں اور یہ بہت اہم بھی ہیں. ان میں سے مزید کسی بات کو کٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے ہم فائنل ڈرافٹ کے طور پر ایک مرتبہ پھر نیٹ طریقے سے کاپی کر کے پیش کر سکتے ہیں اور وہ کہلائی جائے گی ہماری فائنل سمری. تو یہ تھا سمری کرنے. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور سمری کرنے کی کوشش کو جاری رکھیے.